अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ सितारा यासीन से रिलेटेड जो गॉसिप चल रहा है उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है कि आया ये कहाँ तक सही है और गलत है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपनी जो पागलपने वाली पिक्चर डाली हुई है, अपलोड की हुई थी और फिर डिलीट कर दी, क्योंकि तमाशा दिखा कि इन्होंने इसलिए डिलीट की कि मैं लोगों की हमदर्दियाँ ले सकूँ। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अगर आपको याद हो तो बचपन में एक हम स्टोरी पढ़ते थे, शेर आया वाली। वो स्टोरी अब इस जगह पे इस तरह पूरी आती है कि वहाँ पे एक गडरिया होता है और वो हमेशा पहाड़ की चोटी पे चढ़ के कहता है शेर आया। हर बार गांव वाले बेवकूफ़ बन जाते थे और उसको बचाने के लिए दौड़ पड़ते थे। और सेम यही, और फिर एक टाइम ऐसा आया कि वाकई में शेर आ गया और गदड़िए को वो खा पी गया। और लेकिन चूंकि वो अपना ट्रस्ट खो चुका था गांव वालों पे, तो कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंचा। सेम यही सिचुएशन है सितारा यासीन की। वो आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि पूरे 1 साल तक वो सबको बेवकूफ़ बनाती रहीं। कैसे कि सेकंड वाइफ और लोगों की हमदर्दियाँ वसूल की इन्होंने और काफ़ी हद तक कामयाब भी रहीं, क्योंकि इन्होंने जब अपने चैनल का आगाज़ किया था तब इन्होंने चूँकि ब्यूटी मेकअप से रिलेटेड उसमें चीज़ें डालती थी, उसमें वीडियोस डालती थी और मेकअप आर्टिस्ट थी, तो ये अपने ऊपर अप्लाई करती थी मेकअप वगैरह। लेकिन वहाँ पे इन्हें कोई ख़ास मशहूरी मिली नहीं और इन्होंने सोचा तब कि मैं कुछ ऐसा धमाका करूँ कि मेरे एकदम से व्यूअरशिप भी बन जाए, सब्सक्राइबर्स भी बन जाएं और मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझे ज़ौक़ शौक़ से देखें और हमदर्दी भी मुझे उनकी मिलती रहे। तो ऐसा क्या तरीका होना चाहिए? तो बहुत सोच विचार के बाद इन्होंने उसका ये हल निकाला या ये तरीका निकाला कि इन्होंने सेकंड वाइफ का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। और इस कलमे ने इनको इतना अरूज दिया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इनके देखने वाले हैं वो इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं और वो सारे लोग हैं जो कि उर्दू अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्होंने उन सब की हमदर्दियाँ ली और फिर ये अपने मिशन में कामयाब हो गई। इन्होंने फिर अपने नॉर्मल व्लॉग्स डालने शुरू कर दिए, लेकिन हर व्लॉग में इन्होंने एक तड़का अपनी हमदर्दी का ज़रूर डाला। कभी इन्होंने दूसरी वाइफ की शादी का जिक्र किया, कभी हस्बैंड के जुल्म का जिक्र किया, कभी इन्होंने कहा कि मैं ख़ुदकुशी करने वाली हूँ, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। और किसी व्लॉग में इन्होंने अपने रिश्तेदारों का दुखड़ा रोया, यानी कि इन्होंने व्यूज़ भी लिए, अपने व्लॉग्स भी अपडेट करने शुरू कर दिए नॉर्मली, लेकिन उसमें वो जो एक चीज़ डालते हैं ना टेस्ट डालने के लिए, जैसे आप कुकिंग कर रहे हो और आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने ना डाली तो इस कुकिंग का कोई फ़ायदा नहीं, ये तो टेस्टलेस हो जाएगी। सेम उसी तरह इन्होंने व्लॉग वगैरह डाला, लेकिन उसमें एक तड़का लगाया अपने आप को मजलूम ज़ाहिर करने वाला, और जिसमें वो बहुत कामयाब रहीं। अच्छा, रिसेंटली जो इन्होंने किया और इनकी फैमिली वालों ने किया, मैं अब उस पर आती हूँ। और मेरे थंबनेल पे जो पिक्चर है वो भी आपने देखी होगी, एक पागल औरत की है। लेकिन अब हुआ ऐसा है कि लोग जो हैं वो इनकी असलियत जान चुके हैं, ठीक है। किसी हद तक इन्होंने सोचा अब मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मुझे वापस लोगों की वो हमदर्दियाँ मिलनी शुरू हो जाएं। तो वो कैसे होंगी? तो इन्होंने नया ड्रामा फिर ये किया कि इन्होंने टोटली अपना गेटअप चेंज किया। आपने देखा होगा इनके आईब्रोज गायब हैं उस पिक्चर में, और यहाँ पे एक आंसू भी इन्होंने दिखाया है, बाल भी बड़े तरीके से इन्होंने कटिंग किए हुए हैं। तो ये सारा गेटअप इन्होंने, एक इंडियन एक्ट्रेस है उर्मिला, एक ज़माने में वो टॉप की एक्ट्रेस थी और उन्होंने एक मूवी में ऐसे ही कुछ रोल किया था पागल औरत वाला। इन्होंने वो गेटअप वहाँ से लिया और अपने ऊपर अप्लाई कर दिया। अब आप सोचें कि अब इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है
اور کوئی انہوں نے ٹاپک چھوڑا نہیں مظلومیت سے ریلیٹڈ، اور لوگ ان پہ چونکہ جو ایک ریپو بنی تھی وہ اب خراب ہو چکی ہے، اور یہ ریپو خراب تب ہونا شروع ہوئی جب لوگوں نے جج کرنا شروع کیا کہ یہ تو کوئی ڈراما کریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ ریسنٹلی سلمیٰ یاسین جو ان کی بہن ہے انہوں نے ان پہ الزام لگایا اپنے شوہر کے حوالے سے، لیکن مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اس کی تردید بھی نہیں کی، یعنی کہ اس فیملی کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ کچھ ایسے اچھوتے ٹاپک کو ٹچ کرتے ہیں کہ ایک دم سے وائرل بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر سبسکرائبرز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور ویوز میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ انہوں نے ستارہ نے آ کے رونا دھونا تو بہت کیا، ایز یوزول کبھی دوسری شادی کا رونا بھی انہوں نے بہت رویا۔ اب اس الزام کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کہنا تھا لیکن انہوں نے نہیں کہا، تو اب بندہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی یہ تم دونوں بہنوں کی ملی بھگت ہے، بیچ میں رگڑا کھا گیا اس کا شوہر جس کا تعلق بنایا گیا تھا ستارہ سے۔ تو اب کہنے والی بات یہ کہ بھئی آپ یہ کہتی ہو کہ میں نے اس کے بچوں کو ہمیشہ اپنا سمجھا، میں نے پرایا نہیں سمجھا، وہ میرا خون ہے، ایسے کر کے بہت ساری باتیں کی، لیکن ایک جگہ تو آپ وہ کر دینا کہ بھئی تردید کر دے اس خبر کی کہ سلمیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب کچھ دن پہلے نینا صاحبہ آ گئیں اور انہوں نے جی سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی ایک الگ ہی ڈرامہ ہے۔ بھئی اگر آپ لوگ سوچو ڈھنگ سے کہ ایک بندی جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے جا رہی ہے، اس کے حواس کیسے قائم ہے کہ وہ ایک ویڈیو بنا رہی ہے اور پھر لوگوں کو بھی بتا رہی ہے کہ بھئی دیکھو میں سوسائڈ کرنے جا رہی ہوں، اور کچھ وسپرنگ سٹائل میں بول بھی نہیں ہے جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور اب کہنے والی بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ سوسائڈ کر رہی ہو تو پھر آپ کے حواس کیسے قائم ہیں کہ آپ نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی، سٹریم پہ بھی چلی گئیں، اور پھر اندر گئیں، پھر باہر آئیں، ہاتھ میں گولیاں لائیں، وہ ہاتھ میں بھی دکھا رہی ہیں، منہ میں ڈالنے کے بعد بھی دکھا رہی ہیں، تو مزہ نہیں آیا۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کو سبسکرائبرز مل گئے ہیں، آپ کو ویوز مل گئے ہیں، تو اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی فیملی کا ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ سے، ایک پرمپرا ہے یا روایت ہے کہ وہ اس طرح کے چھوتے کام کر کے اپنے ویورشپ میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو اب مجھے یہ کہنا ہے کہ پلیز آڈینس اب آپ ان عورتوں کے ڈراموں میں نہ آئیں، کیونکہ یہ ساری جو چیز ہے یہ کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اور آپ لوگ نوٹ کریں کہ جو بھی اس قسم کا سٹاک نکلتا ہے، گند نکلتا ہے، وہ ان کے پرسنل آئی ڈی سے نکلتا ہے، پرسنل چینل سے نکلتا ہے، اور یہ وہیں پہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور وہیں سے سب کو پتہ چلتا ہے۔ آیا ہم کہیں نا بھئی اس نے بندے نے یہ بات لیک کر دی، اس بندے نے یہ ویڈیو لیک کر دی، یہ بیچاری تو بہت اچھی ہیں، لیکن نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے، یہ لوگ خود ایسے کریٹ کرتے ہیں۔ یوں کہنا چاہیے ان کی فیکٹری میں گند بننے کا خاص نظام ہے، اور یہ اسی کے تحت چلتے ہیں کہ وائرل ہونے کی کون سی، ان کو تو پوری ایک بک لکھنی چاہیے جس میں پوری ٹپس ہونی چاہیے کہ یوٹیوب پہ وائرل ہونے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے کچھ یہ چیزیں بھی ہیں جو کہ اب دیکھا جائے تو نینا نے جو سوسائڈ کی، تو آپ دیکھیں بات سنیں، اب ایک بندہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے، پھر وہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے، پورے ایک دن کے لیے اس کا جو سٹمک ہے وہ واش کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنا اس قابل نہیں ہوتا کہ ہلنا جلنا اس کے لیے اتنا آسان ہو، اپنے حواسوں میں ہو، ظاہری بات ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے۔ یہاں تو دکھایا کہ ایک عام سے کمپاؤنڈر کی ڈسپینسری پہ لے گئے، وہاں بھی اسے دکھایا 1 گھنٹے میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو کے گھر بھی پہنچ گئی۔ اب بندہ کہے کہ 1 گھنٹے میں کیسے یہ سب کچھ ہو، وہ بھی ایک چھوٹی سی جو دکان تھی یا ڈسپینسری تھی، وہاں پہ عملے نے کیا ایسی خاص دیکھ بھال آپ کی کہ آپ فٹافٹ ٹھیک ہو گئی، پوسٹ بھی ڈال دی کہ آئی ایم فیلنگ گڈ یا آئی ایم آل رائٹ، یا پھر نینا کے جو رشتہ دار ہیں، لو ونز ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اب وہ بہت اچھی ہے اور اچھا محسوس کر رہی ہے، اور پھر نینا کی شکل بھی آ رہی ہے، پھر وہ جی سٹوریز بھی ڈال رہی ہیں ایک غمزدہ شکل لے کر، اور بیک گراؤنڈ میں گانے شانے چل رہے ہوتے ہیں سیڈ والے۔ What the hell is this going یار، پلیز اپنے کانٹینٹ کو اچھا بنائیں اور لوگوں کی ہمدردیاں لینا چھوڑ دیں۔
ایک ٹائم تھا لوگ ستارہ کے لیے پاگل تھے، وہ روتی تھی تو لوگ بھی روتے تھے، وہ ہنستی تھی تو لوگ بھی خوش تھے، ہنستے مسکراتے تھے کہ شکر ہے ستارہ جو ہے وہ اب ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ لیکن ایک عرصے تک ان کا جادو جو تھا دل و دماغ میں لوگوں کے ایسے طاری تھا، لیکن اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ وہ بخار اب کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے دل و دماغ سے، جادو کم ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایسے کیا، ڈپریشن کی مریضہ خود کو شو کیا اور انسٹا پہ اپنی پکچر لگائی بھی اور ہٹائی بھی، لیکن اتنی دیر ضرور رکھا کہ لوگوں میں یہ گوسپ چلی جائے اور وہ میرے حق میں بات کریں۔ ابھی بھی کچھ ایسے ریئیکشن والے ہیں بے وقوف لوگ جو کہ اس کے حق میں بول رہے ہیں اور جو اس کو مظلوم قرار دے رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ بھائی آنکھیں کھولو، پورا سٹڈی کرو اور پھر آپ ریئیکشن دو۔ تو ستارہ بی بی آپ کو کچھ اور سوچنا پڑے گا اس معاملے میں، کیونکہ آپ جو ہیں بہت غلط طرف جا رہی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کا نیا کھیل کیا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نہیں، سٹوریز ہی ڈال رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہے، نینا کی بھی سٹوریز میں دیکھ رہی ہوں۔ اور تھرڈ یہ کہ سلمہ جو ہے وہ بھی خوش ہیں، کیونکہ آپ تینوں نے ماشاءاللہ سے جو ایک دن کے ویوز لینے تھے وہ 2 دن میں لے کے آرام سے بیٹھ گئی ہیں، اور آپ صرف تماشا دیکھ رہی ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے، اور اب شاید آگے کی پلاننگ چل رہی ہو۔ اچھا جی، پھر حاضر ہوں گی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اور پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔